حسب جرمن چانسلر نے کہا کہ امریکہ جنگ میں ضلالت کا شکار، ایران توقع سے زیادہ مضبوط نکلا، ایران کی سفارتی مہارت نے صورتحال بدل دی، جبکہ واشنگٹن کے پاس تنازع سے نکلنے کا واضح رستہ نہیں، اس سے افغانستان اور عراق جنگ جیسی غلطیوں کا خدشہ ہے۔ دیکھو بات سنو، یہ جو جرمن چانسلر ہیں انہوں نے جو کہا وہ سیدھی سادی سی بات ہے، آپ بھی کہو گے تو یہی کچھ کہو گے نا، تو وہ چونکہ جرمن چانسلر ہیں اس لیے آپ ان کا حوالہ دے رہے ہو۔ اور ایک بات سنو، میں نے چند دانشوروں کی گفتگویں سنی ہیں، یاد رکھنا چائنا از ان دا میکنگ، اس کا بال وہ کہتے ہیں نا وہ ڈی تک پتہ نہیں کی ہاکی میں کہتے تھے وہ پہنچا ہوا ہے، وہ اوائڈ کریں گے، رشیا بھی اوائڈ کرے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ایک ریڈ لائن ہے جس کو اگر امریکہ نے عبور کیا تو پھر کہانی کہیں اور چلی جائے گی۔ اور جرمن جو کہیں تو قیادت، دیکھو کھل کے سامنے آنے کی نوبت جو ہے یہ کسی قیامت سے کم نہیں ہوگی اگر یہ بات کو مزید آگے لے جاتا ہے۔ ٹرمپ ایکسپوز ہو گیا ہے اور جرمن چانسلر نے جو بات کی ہے وہ بالکل بنیادی سی بات ہے، عام سی بات ہے، لیکن چونکہ وہ جرمن کے چانسلر ہیں اس لیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ادروائز تو زبان زد عام ہے، یہ اس کے اپنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے حسن صاحب، اب ملکی پالیٹکس کی طرف آتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو خبردار کرنا اور ہوشیار رہنے کی ہدایت دیتا ہوں، عمران خان کو جیل میں رکھ کر سیاست سے مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حسن صاحب یہ باتیں کون کر رہا ہے، آپ نے سنی ہے؟ یہ آپ نے کیا کہا کہ شروع میں آپ نے ایک جملہ بولا کہ اب ہم آتے ہیں سیاست کی طرف، ملکی پالیٹکس کی طرف۔ ملکی پالیٹکس، بیٹا اس ملک میں پالیٹکس کبھی نہیں ہوئی، یہ یاد رکھنا، یہ ایک دھندا ہے۔ خاص طور پہ دیکھو میں نے ابھی کہا نا، جو کاروباری آدمی جو ہوتے ہیں ان کے لیے سیاست سے بڑی صنعت اور تجارت کوئی نہیں ہوتی۔ اچھا ہم اتنے ڈھیٹ اور نالائق لوگ ہیں، جمہوریت جمہوریت جمہوریت، جمہور تھے زندہ مر گئے، جمہوریت جمہوریت جمہوریت۔ ہم جب اسلامی کہتے ہیں اور میں پھر اپنا کردار دیکھتا ہوں تو مجھے تو شرم آتی ہے، اور باقی بھی مجھے اپنے جیسے ہی لگتے ہیں، جمہوریہ بھی ہے، جاؤ جا کے سڑکوں میں گند دیکھو، پاکستان بھی ہے، جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے، میرے سامنے بھی ہو رہا ہے، کراچی میں جو کچھ ہوتا ہے، مین ہول میں جو بچے گرتے ہیں، یہ پاکیزگی ہے، یہ دین ہے یار۔ مطلب میں تو علماء شلماء کمیونٹی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں تو ایک سادہ سا عام سا مسلمان ہوں، ترجمے کے ساتھ اردو انگریزی میں قرآن پڑھا ہوا ہے۔ جو بات آپ کر رہے ہو کہ جی آج وہ فلانا، کچھ بھی نہیں، باقی رہ گیا یہ عمران خان کو جیل میں رکھ کے سیاست سے مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بالکل ہو رہی ہیں، لیکن مائنس پلس کرنے والی ذات تو کوئی اور ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یہ نہ ہوتا تو کوئی دوسرا غم ہونا تھا، وہ تو ہو جاتا ہے، باتیں کرنے سے نہیں، کہ جو ہوگا اگر اللہ نے ہم کو صحت زندگی دی ہمارے سامنے ہوگا، ہم دیکھ لیں گے، اگر ہمارے بعد ہوگا تو آپ دیکھ لو گے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں۔ تم انشا جی کا نام نہ لو، کیا انشا جی سودائی ہیں؟ تو باتیں ہو رہی ہیں، باتیں تو بہت ہوتی ہیں، بہت ایسی ایسی بڑکیں مارتے ہیں ہم لوگ، ایسے ایسے خواب دیکھتے ہیں، ایسے ایسے اسٹیٹمنٹس چھپتے ہیں، ایسے ایسے اشتہار چھپتے ہیں، خون کھولنے لگتا ہے، لیکن ان کو کوئی شرم حیا ہے ہی نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ہوتی ہیں کہ باتیں کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں نا۔ چلیں بہت خوب، آگے چلتے ہیں۔ متفرق سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق مارکیٹیں رات 8 بجے، ریسٹورنٹ شادی ہال 10 بجے بند کرنے کے فیصلے پر ملا جلا رد عمل آ رہا ہے۔ تاجر حضرات اسے کاروبار کا نقصان دے رہے ہیں، جبکہ ذرا پڑھے لکھے باشعور شہریوں کے مطابق اس سے لائف ڈسپلنڈ ہو گئی ہے، راتوں کو بازاروں اور ریسٹورنٹس کے چکر لگانے سے نجات مل گئی ہے۔ دیکھو بیٹا بات سنو، ہم وہ چول ہیں جو ویسٹ کی ہر چیز آنکھیں بند کر کے سوچے بغیر دھڑا دھڑ
گاڑیاں تمہاری بنے اور گڈیاں چ بہن والے ہو, کچھ شرم کرو. سولر انرجی تو فلانا تو ٹمکانا تو ہاسپٹل دیکھو, تمہاری تو ایک کنٹریبیوشن نہیں ہے. تسی ٹیکہ ایجاد کیتا ہے, تو تم لوگ ہو کون؟ لیکن کیسے کیریکٹر لیس لوگ ہیں ہم. میں اپنی بات کر رہا ہوں, ان کی کوئی اچھی چیز نہیں لینی. کمال کی بات ہے, کچھ نہیں سیکھنا زندگی کے حوالے سے. ایجادات ان کی, ادبیات ان کی, خوراکیات ان کی جو کھا رہے ان کی دین ہے. اللہ کے بعد اگر کسی نے دیا وہ انہوں نے دیا. تمہاری پر ایکڑ ییلڈ کیا تھی اپنے بزرگوں سے پوچھنا. آج سے 40-50 سال پہلے جب یہ ٹریکٹر آیا, انقلاب عظیم تھا. جب یہ کھادیں شادیں آئیں اور یہ اور وہ وغیرہ, اسپرنکلر سسٹم, یہ وہ پانی کی سیونگ, یہ وہ سارا کیا ہے, یہ تمہارے پلے کیا ہے؟ تم نے ان سے ڈھنگ کی کوئی بات نہیں سیکھنی. یہ جو ہے نا ملا جلا رد عمل, چھتر مارو ان کو. میں بتھیری دنیا گھوما, میں نے تو کبھی کسی مہذب ملک میں یہ کام دیکھا ہی نہیں. میرے نزدیک یہ فحاشی ہے. فحاشی کیا ہوتی ہے؟ حدود سے تجاوز کرنا. دن ہے, کام کرو, باہر نکلو, رزق اور علم کی تلاش میں باہر نکلو. رزق میں ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, فلاں بھی ہے, ٹمکاں بھی ہے, سرا باہر نکلو. سورج غروب ہونے کے بعد ان کو عقل ہے, تمہیں نہیں. کون لوگ ہو؟ ملا جلا دے مل, کچھ بھی نہیں. چھتر مارو ان کو. پنجاب گورنمنٹ اگر یہ ایک کام کر لے تو یہ بہت بڑا احسان. دیکھو بات سنو, حکمران جنیاں بھی نا دلتیاں چاڑے. ہم جیسے ملکوں میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی. ایک دو خوبصورت کام کر دو, یہ ادھر بھی جانا ادھر بھی جانا, اسٹریچنگ یور سیلف ٹو تھن. یہ ایک کام کر دے پنجاب حکومت, کیریکٹر بلڈنگ کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہوگا. آپ کے اعتبار بدل جائیں گے, آپ کے معیار بدل جائیں گے. اور یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے, تربیت بھی. صرف تعلیم دینا, اناج دیں, علم, اناج, علاج, یہ نہیں. یہ اپنی جگہ ضروری ہے, لیکن لوگوں کو جانوروں سے آدمی بنانا, آدمیوں سے انسان بنانا, اور انسانوں سے بہتر انسان بنانا, دیٹ از دا جاب آف اے لیڈر. حضور کا جو عظیم ترین, جو سمجھ میں نہیں آتا, وہ بدر میں 313, عہد میں 1000, ساری دنیا لمبی پہ گئی. وہ کیریکٹر تھا, پیسہ پوسا نہیں تھا. یہ کاروبار کو نقصان, ایسی تیسی توڑے کاروبار تھی. یہ کاروبار ہے. بیگمات نکل آندی ہیں, پرس لٹکاندی ہیں, چوچے نال پھڑے پھر. واٹ نان سینس. سورج غروب, کام غروب, جاؤ جا کے کچھ اور کرو. 12 بجے سے پہلے شٹر نہیں اٹھاتے, آدھی رات سے پہلے گراتے نہیں. یہ انسانوں والا کام ہے. ہر چیز ویسٹ کی. ہر جنوں دیکھو چپڑ کے ناتی نو آتے سیل فون پڑے ہوں, کوئی یہ کر رہا, کو کر رہا, فلانا. ملازم آپ کے وہ بڑے ہوں ہر ویلے وہ سامنے. ڈنگر جانور, بری عادتیں, خصلتیں. پنجاب حکومت, دیکھو بات سنو, چودھری پرویز لائی تھے نا, اللہ ان کو صحت زندگی دے. 1122 یہ چیز انہیں ہمیشہ امر کر گئی ہے. گورننس, اس کو تھوڑا چلو, ستھرا چلو. میں کہتا ہوں پنجاب گورنمنٹ یہ ایک کام کر لے, کلچر بدل دے. مارو چھتر, ڈنڈا پیر ہے وگڑیاں تگڑیاں دا. اولاد کی طرح ہوتے ہیں عوام, اور اولاد کی آپ اچھی بری ان کا وہی گھسی پٹی بات ہے. یار میں کیا کروں, سونے کا نوالا دو اور شیر کی آنکھ سے دیکھو. سونے کا نوالا انہوں نے کیا دینا, وہ تو یہ آپ کھا گئے. تو باقی جو کر سکتے ہو تو وہ تو کرو. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ شادی ہالز 10 بجے بند کرنے سے بہتر ہے کہ شادیاں ہی بند کر دو, عمر بڑھا دو, کوئی قیامت نہیں آتی. بہت بہت عجیب و غریب ڈسیشنز عظیم قائدین نے
जिंदगी में लिए हैं, उस वक्त समझ नहीं आए, बंद कर दो। ये जो 18 साल तो फलाना, मैं कहा नहीं है, बस स्टॉप इट। अच्छा, ये शायद मैं एक और इंतहा पे चला गया। शादी और कदल ही बंद करने भाई, शादियां ही बंद करो। हालतें देखो, कितने मकरूज और जनोगे हो तुम। जो बच्चा पैदा नहीं होता यार, अभी कंसीव भी नहीं होता, तो भी पता नहीं लाखों में मकरूज हो गए। अच्छा, एक और बात सुन लो, इसके साइड इफेक्ट्स हैं। बिकॉज वी आर करप्ट पीपल, वी आर अ करप्ट नेशन एट ऑल लेवल्स। वो क्या है, हमारा इधर गेटेड कम्युनिटी, जो आते हैं उनके आगे हड्डी जो फेंक देता है दुकानदार, वो खुला रखे। ये भी हो रहा है कि कुछ नहीं होना। किरदार साजी इस कौम के नसीब में ही नहीं है। उसकी वजह है जिन्होंने करनी थी वो खुद बदकिरदार थे, उनकी प्रायोरिटीज और हैं, अजीबो गरीब। अभी एने चलान करने, तुम पागल हो। 25 चालान अगर तुमने ठोक दिए हैं, पंजी तो करे ही करेगा, तो पंजी फिर वो अपने लिए भी करेगा और छड़ देगा, उसकी भी दिहाड़ी लग जाएगी। झूठ पे सारा कारोबार, ये कब तक चलेगा? मैं एक सुपर पावर के बारे में, मेरे जैसा एक ऑर्डिनरी हम्बल सा आदमी प्रेडिक्ट कर रहा है कि उनकी कहानी खत्म है, मीटर डाउन है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सुपर पावर की। आने वाले 5 से 10 साल में देख लेना इनकी औकात क्या होगी। बिकॉज लीडरशिप करप्ट है, जुनूनी है, विम्सिकल है, विजनलेस है। चलें।